شارٹ فلکس پریزنٹ کر رہا ہے اسکوئڈ گیم کی 7ویں اور 8ویں ایپیسوڈ۔ پچھلی ایپیسوڈ ای نام اور علی کی موت پر ختم ہوئی تھی جب وہ گیہان اور سینگوو کے خلاف کھیل رہے تھے۔ علی کو سٹاف ایک تابوت میں ڈال دیتا ہے جبکہ گیم جیتنے والے کھلاڑیوں کو واپس کمرے میں لے جایا جاتا ہے۔ یاکسیو پہلے کمرے میں آتا ہے اور مینیو کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ فخر کرتی ہے کہ اسے گیم نہیں کھیلنی پڑی کیونکہ ڈاکٹر کی موت کی وجہ سے کھلاڑیوں کی تعداد تاک رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے پارٹنر نہیں ملا اور اسے بچا لیا گیا۔ اب صرف 17 کھلاڑی زندہ ہوتے ہیں۔ نگران کو فون آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ آج پہنچنے والے ہیں۔ کال کے بعد نگران گن اٹھا لیتا ہے اور جونہو کو باہر آنے کو کہتا ہے۔ جونہو فون رکھتا ہے اور پیچھے ہو جاتا ہے۔ کمرے میں نگران اسے ڈھونڈتا ہے لیکن اسے ایک اور کال موصول ہوتی ہے کہ سٹاف کو جزیرے کے شمالی ساحل پر ایک لاش ملی ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو جونہو اس وقت ایک الماری کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اسی دوران ہال میں تمام کھلاڑی پچھلی گیم کے لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسے شخص کی موت کے ذمہ دار ہوتے ہیں جن کے وہ بہت زیادہ قریب تھے۔ تاہم سینگوو گیہان کو کہتا ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ نہ سوچے کیونکہ بوڑھا آدمی ایک اجنبی تھا جسے وہ کچھ ہی دنوں سے جانتا تھا۔ ایک کھلاڑی اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا اور پچھلی گیم میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اس کی بیوی اس کی وجہ سے ماری گئی تھی۔ وہ کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور سب کو کھیل ختم کرنے کو کہتا ہے۔ سینگوو اس کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیسہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اور وہ اس گیم کو ختم نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اتنا قصوروار محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی جگہ مر جاتا۔ سینگوو نے پہلے ہی علی کو مرنے کا جھانسا دے کر دھوکہ دیا تھا۔ گیہان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا دوست کتنا لالچی ہے۔ دوسری طرف نگران اس شخص کی لاش کو دیکھنے جاتا ہے جسے جونہو نے سمندر میں پھینکا تھا جب وہ پہلی دفعہ اس جزیرے پر آیا تھا۔ اس آدمی کی جیب میں جونہو کی آئی ڈی ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے اور آئی ڈی دیکھتے ہی نگران کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اسی دوران اسے ایک کال آتی ہے کہ وی آئی پی آ گئے ہیں تو نگران جلدی سے اپنے باس کے پاس چلا جاتا ہے جو گیم کا منتظم ہے۔ وہ اپنا سنہری ماسک اتارتا ہے اور نگران کو کہتا ہے کہ وہ وی آئی پی کو وصول کرنے کے لیے جائے کیونکہ وہ ان کا استقبال نہیں کرنا چاہتا۔ وی آئی پی غیر ملکی ہیں جو کھلاڑیوں پر شرط لگاتے ہیں جیسے لوگ جانوروں پر لگاتے ہیں۔ نگران وی آئی پی کا استقبال کرتا ہے اور انہیں خصوصی لاؤنج میں لے جاتا ہے جبکہ مارے جانے کے خوف سے رات کو کوئی بھی نہیں سو پاتا۔ وہ شخص جس کی بیوی مر گئی تھی وہ ناقابل برداشت ہو کر اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ وی آئی پیز میں سے ایک آدمی یہ دیکھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس آدمی پر $1 ملین کی شرط لگائی تھی۔ وہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہ کام انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ اسی دوران جونہو ایک ویٹر کو اغوا کرتا ہے جو وی آئی پیز کے لیے مشروب لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے مارنے کے بعد کپڑے تبدیل کرتا ہے اور ویٹر کا بھیس بدل لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنا فون بھی ریکارڈنگ پر لگا کر آستین میں چھپا لیتا ہے۔ اسی دوران کھلاڑی جاگتے ہیں اور ایک تابوت کو اندر لاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں جان سکیں انہیں 5ویں گیم کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وی آئی پیز خوشنما لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھلاڑیوں پر شرط لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جونہو اس جگہ داخل ہوتا ہے اور ایک بگڑے ہوئے وی آئی پی کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ وہ جونہو کو بلاتا ہے اور اپنے پاس رہنے کو کہتا ہے۔ اس بار کھلاڑیوں کو دوبارہ سفید کمرے میں لایا جاتا ہے لیکن اس دفعہ ان کے سامنے 16 پتلے رکھے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو ایک نمبر پہننے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا نمبر منتخب کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی درمیانی نمبر پر جاتا ہے کیونکہ پہلے اور آخری نمبر خطرے والے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گیہان نمبر کا انتخاب کرتا پہلا اور آخری نمبر بچ جاتا ہے۔ گیہان سوچتا ہے کہ اگر وہ پہلے کا انتخاب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ وقت ہو اور جیتنے کا بہتر موقع ہو، لیکن ایک اور کھلاڑی اسے کہتا ہے کہ کیا وہ پہلا نمبر لے سکتا ہے۔ گیہان اسے پہلا نمبر دے دیتا ہے اور آخری لے لیتا ہے۔ اس کے بعد انہیں اس جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں گیم کھیلنی ہوتی ہے۔ وہاں شیشے کے ٹکڑوں کا ایک پل ہوتا ہے جسے انہیں پار کرنا ہوتا ہے، لیکن کچھ شیشے خراب ہیں۔ اگر کوئی کھلاڑی اس پر قدم رکھے گا تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ شخص نیچے گر کر مر جائے گا۔
وہ شخص جس نے پہلا نمبر لیا تھا اسے پہلے جانا پڑتا ہے، اس لیے اس کے جیتنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنی قسمت کو قبول کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، لیکن دوسری چھلانگ کے ساتھ ہی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گر کر مر جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا آدمی پہلے چند شیشوں پر تیزی سے چھلانگ لگاتا ہے، لیکن آخر کار گر جاتا ہے۔ اب آگے بڑھنے کی باری ایک پادری کی ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے خدا سے دعا کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پیچھے والے کھلاڑی اس پر غصہ کرتے ہیں۔ ایک کھلاڑی اسے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خود ہی شیشے سے نیچے گر جاتا ہے۔ پادری خدا کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے موجود شخص اسے دوبارہ دھکیل دیتا ہے۔ سینگوو گھبرا جاتا ہے کیونکہ انہیں عبور کرنے میں کافی وقت لگ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گیہان اور سیبیاک وقت پر نہیں پہنچ پا رہے۔ ڈیاکسیو سے پہلے والا شخص بھی گر جاتا ہے اور اسے فرنٹ پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ خود ڈرتا ہے اور اپنے پیچھے والے آدمی کو آگے بڑھنے کا کہتا ہے، لیکن وہ آدمی آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اسی دوران وی آئی پی جو جونہو کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہتا ہے، وہ جونہو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور اسے ماسک اتارنے کو کہتا ہے، لیکن جونہو جانتا ہے کہ اگر وہ ماسک اتارتا ہے تو اس کا راز کھل جائے گا، لیکن وی آئی پی اصرار کرتا ہے اور اسے دوسرے کمرے میں آنے کو کہتا ہے جہاں اس کا راز نہیں کھلے گا۔ وہ آدمی گیم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے اور جونہو کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ جونہو کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی لمحے جونہو اپنی گن نکالتا ہے اور اس آدمی کو دھمکی دیتا ہے کہ اپنا ماسک اتارے۔ وہ ایک امیر ادھیڑ عمر کا امریکی آدمی ہوتا ہے۔ جونہو اس آدمی کی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس گیم کے بارے میں جو کچھ بھی جانتا ہے سب کچھ ظاہر کر دے۔ ادھر مینیو ڈیاکسیو کے پیچھے والے آدمی کو دھکا دیتی ہے اور خود اس کی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے آگے بڑھنے کو کہتی ہے اور اس کے شیشے پر قدم رکھتی ہے۔ اس سے اور آگے بڑھنے کی بجائے وہ ڈیاکسیو کو سختی سے پکڑ لیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اس نے اسے مارنے کی دھمکی دی تھی اگر اس نے کبھی اس کے ساتھ دھوکہ کیا تو۔ ڈیاکسیو اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شیشے پر زیادہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار وہ جان بوجھ کر ڈیاکسیو کو لے کر پل سے نیچے گر جاتی ہے۔ اب صرف 4 کھلاڑی باقی رہ گئے ہیں۔ آخر میں گیہان، پھر سیبیاک، سینگوو اور سامنے ایک بوڑھا آدمی ہے جو شیشہ بنانے کا 30 سال کا تجربہ رکھتا ہے۔ یہ آدمی روشنی کے ذریعے دونوں شیشوں میں فرق بتا سکتا ہے۔ وہ پہلے چند شیشوں سے پاس ہو جاتا ہے اور کھلاڑیوں کو فتح کے قریب لے جاتا ہے، لیکن وی آئی پی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شیشوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے، تو وہ نگران کو لائٹس بند کرنے کو کہتا ہے۔ اب وہ آخری شیشے پر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سے شیشے پر پاؤں رکھنا درست ہے۔ جب وہ بہت زیادہ وقت لیتا ہے تو سینگوو اس آدمی کو سامنے والے شیشے کی طرف دھکیلتا ہے، جس سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور سینگوو آسانی سے دوسرے شیشے پر قدم رکھتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ سیبیاک اور گیہان بھی ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن آخری سیکنڈ میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور باقی شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے جیتنے والے زخمی ہو جاتے ہیں۔ سینگوو اور گیہان کو معمولی کٹ لگتے ہیں، لیکن سیبیاک شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران نگران سٹاف کے ایک ممبر سے پوچھتا ہے کہ وی آئی پی اور ویٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ان دونوں کو لاپتہ پاتے ہیں۔ سٹاف کو ایک آکسیجن ٹینک بھی غائب ملتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گھسنے والا فرار ہو گیا ہے۔ نگران خود کشتی پر سوار ہو کر اس کے لیے نکلتا ہے۔ سینگوو، سیبیاک اور گیہان 456 میں سے صرف 3 بچ جاتے ہیں۔ اب انہیں واپس حال میں لے جایا جاتا ہے، جہاں گیہان سینگوو کو اس بوڑھے آدمی کو مارنے پر برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے ہی پار ہوئے تھے اور انہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ سینگوو کہتا ہے کہ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ برا کام کرنے کے لیے میں وہاں موجود تھا۔ وہ گیہان کو بے وقوف کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ حقیقی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سیبیاک بستر کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے۔ جب وہ دونوں لڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو سٹاف ہال میں آ جاتے ہیں اور انہیں 5 گیموں سے گزرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کھلاڑیوں کو ایک ایک ڈبہ دیتے ہیں اور کسی خاص جگہ پر بلاتے ہیں۔
سیبیاک واش روم جاتی ہے اور اپنے پیٹ سے شیشے کے ٹکڑے کو نکال کر پٹیاں باندھ دیتی ہے۔ سٹاف کی طرف سے دیے گئے ڈبے کے اندر فینسی کپڑے ہوتے ہیں جنہیں کھلاڑیوں کو پہننا پڑتا ہے۔ پھر انہیں ایک ٹرائنگولر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا دیا جاتا ہے۔ گی ہان اور سینگ وو مکمل طور پر کھاتے ہیں لیکن سیبیاک بمشکل ہی تھوڑا سا کھا پاتی ہے کیونکہ اسے سخت چوٹ لگی ہوتی ہے۔ جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو سٹاف برتن لے جاتے ہیں لیکن چاقو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی دوران جون ہو نگران سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور جزیرے کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں آخرکار اس کے فون پر سگنل آ جاتے ہیں اور وہ اپنے سے اعلیٰ آفیسر کو وہ تصاویر بھیج دیتا ہے جو اس نے لی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ سکے سٹاف اسے پکڑ لیتا ہے۔ اب اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اسی دوران نگران آتا ہے اور اسے گن پھینکنے کو کہتا ہے، لیکن جون ہو ایسا نہیں کرتا اور نگران اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جون ہو اسے گولی مار دیتا ہے۔ اسی لمحے آخرکار نگران اپنا ماسک اتار دیتا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر جون ہو شاکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ نگران جون ہو کا بھائی ہی ہوتا ہے جسے جون ہو ابھی تک تلاش کر رہا تھا۔ جون ہو کا بھائی نگران اس کی طرف گن کرتا ہے اور اسے شوٹ کر دیتا ہے اور جون ہو سمندر میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تینوں کھلاڑی حال میں آتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور اپنے بیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ گی ہان سیبیاک کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ پہل تو سیبیاک اس کی طرف چاقو کرتی ہے لیکن پھر ہٹا لیتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ اسے مارنے نہیں آیا۔ گی ہان اگلی گیم میں اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ اب اسے سینگ وو پر بھروسہ نہیں ہے۔ سیبیاک ابھی بھی تکلیف میں ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اگر وہ رقم جیت گیا تو اس کا کیا کرے گا۔ گی ہان کہتا ہے کہ وہ اپنا قرض اتارے گا، اپنی ماں کا علاج کروائے گا اور اپنی بیٹی کا صحیح معنوں میں باپ بنے گا۔ سیبیاک اسے اپنے بھائی کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک جیت گیا تو وہ ایک دوسرے کی فیملی کا خیال کریں گے۔ اس وقت گی ہان دیکھتا ہے کہ سینگ وو اپنے بستر پر سو رہا ہے تو وہ چاقو اٹھائے اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن سیبیاک اسے روک دیتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لمحے گی ہان دیکھتا ہے کہ سیبیاک کو جہاں چوٹ لگی ہوتی ہے وہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ گی ہان چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے اور سٹاف کو کہتا ہے کہ وہ آئیں اور اسے بچا لیں۔ جب وہ زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو سٹاف اندر آ جاتا ہے، لیکن ان کے پاس ایک تابوت ہوتا ہے۔ جیسے ہی گی ہان سیبیاک کی طرف دیکھتا ہے تو سینگ وو چاقو لے کر سیبیاک کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ سینگ وو چاقو کے وار کر کے سیبیاک کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا ہے۔ گی ہان کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور سیبیاک کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ غصے میں آ کر سینگ وو پر حملہ کرتا ہے لیکن سٹاف اسے روک دیتا ہے۔ سٹاف سیبیاک کے جسم کو لے جاتے ہیں اور بھٹی میں جلا دیتے ہیں۔ اب گیم کے صرف 2 کھلاڑی بچ جاتے ہیں، گی ہان اور سینگ وو۔ اس سے اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے شارٹ فلکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو اس ایپیسوڈ میں کون سا کھلاڑی سب سے زیادہ بہتر لگا ہے۔ شکریہ۔